نے سماعت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو چند ہدایات بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی بات یہ فرمایا تبلیغ دین میں افراط و تفریط سے بچتے رہنا، نہ اضافہ کرنا نہ کمی کرنا۔ مثال کے طور پہ حلال کو حرام نہ کر دینا، حرام کو حلال نہ کر دینا، جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز نہ بنا لینا اپنے رجحان کی بنیاد پہ۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے کام کے مختلف میدان ہیں، مثال کے طور پہ درس و تدریس ہے، تصوف و سلوک ہے، دعوت و تبلیغ ہے، جہاد و قتال ہے، تالیف و تصنیف ہے۔ یہ مختلف شعبے ہیں دین کے جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے گاڑی کے مختلف پرزے ہوتے ہیں، اس میں ایک پرزہ بھی ناکارہ ہو جائے گا تو پوری گاڑی ناکارہ ہے، چھوٹا ہو یا بڑا۔ ہر پرزے کی اپنی اہمیت ہے، ہر پرزہ کام کرے گا تو پوری گاڑی چلے گی ورنہ نہیں چلے گی۔ ہر میدان میں کام ہوگا تو دین آگے بڑھے گا ورنہ نہیں بڑھے گا۔ تو افراط و تفریط سے یہ بھی مراد ہے کہ یا تو آپ اتنی کمی کر دیں کہ کسی شعبے کو اہمیت نہ دیں، یا آپ ایک شعبے میں اتنا غلو کر جائیں کہ دین ہے تو وہی ایک شعبہ ہے، باقی کسی کام کے نہیں۔ یہ اس بات سے ہمیں اور آپ کو روکا جا رہا ہے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ایک ساتھی اس کو ایک راستے سے ہدایت ملی، اس مختلف شعبے میں سے کسی ایک میدان میں اسے ہدایت مل گئی، وہ ایک ترتیب میں آ گیا، دین کے ساتھ جڑ گیا، تو وہ پھر اس میں اتنا غلو کر جاتا ہے کہ اس ایک شعبے کو پورا دین سمجھتے ہوئے باقی شعبوں کی نفی کرنے لگتا ہے۔ یہ افراط و تفریط کا معاملہ ہے اور یہ غلط ہے۔ تو ہدایت دی جا رہی ہے امت مسلمہ کو تو کہ دعوت و تبلیغ دین میں افراط و تفریط سے بچنا، نہ سب کی نفی کرنا، نہ ایک کو سب سمجھ لینا۔ ہر شعبہ اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتا ہے۔ ہاں، اللہ نے کسی کو ایسی توفیق دی ہے کہ سارے شعبوں میں کام کرتا ہے، کسی کو توفیق دی ہے کہ وہ ایک شعبے میں کام کرتا ہے لیکن دوسرے سے بھی جڑتا ہے یا اسے اچھا سمجھتا ہے، دین سمجھتا ہے۔ کسی کو توفیق ملی ہے وہ 2-3 میں کام کر لیتا ہے۔ یہ پھر اللہ کی توفیق اپنی ہمت پہ ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ فرمائے لایانی سوالات سے بچنا اور رسومات جاہلیت سے بچنا۔ یہ جو بعض مزاج ہوتے ہیں لایانی سوالات، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، بس صرف اس نے اپنے وجود کا اظہار کرنا ہوتا ہے کہ میں نے سوال کر دیا، یا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس سے میں سوال کر رہا ہوں اس کو تھوڑا نیچے دکھا دوں۔ فرمایا لایانی سوالات سے بچنا، جو بے مقصد سوالات۔ ہاں، آپ سمجھتے ہیں، آپ ایک چیز کی وضاحت چاہتے ہیں، واقعی وضاحت چاہتے ہیں تو سوال کریں، کیونکہ سوال کرنا بھی نصف ایمان ہے۔ ہر بندہ سوال نہیں کر سکتا، سوال بھی وہی بندہ کر سکتا ہے جو جس دائرے میں سوال کر رہا ہے اس کا کم از کم اس سے آدھا علم حاصل ہے۔ تو فرمایا لایانی سوالات سے بچنا۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی مجلس میں ایک شخص آتا تھا تو وہ اس کا مزاج تھا سوال کرنا، خواہ کا سوال، بلا ضرورت سوال کرنا، تو وہ ہر مجلس میں کرتا تھا۔ ایک مجلس میں اس نے یہ سوال کر دیا حضرت تھانوی صاحب سے، بھئی کوئی ایسا مسئلہ بتاؤ میں کھاؤں بھی اور میں پیوں بھی، میرا روزہ نہ ٹوٹے۔ اب دیکھیں، یہ سوال کو کوئی مقصد نہیں ہے، میں کھاؤں بھی اور پیوں بھی، میرا روزہ نہ ٹوٹے۔ اور تھانوی صاحب بھی حکیم الامت تھے، انہوں نے کہا کہ اس کا علاج جواب سے نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے ایک شاگرد کو بلایا، اس سے کہا کہ خاموشی جا کے وہاں جوتا اٹھاؤ، اس کے پیچھے 2 لگا دو۔ اب یہ اس میں حکمت یہ تھی کہ اس کو تعلیم دینا مقصود تھا، اس میں ظلم مقصود نہیں تھا۔ وہ جو شاگرد نے پیچھے جا کے جوتا اٹھایا، اس کے 2 لگائے، وہ تو کالا پیلا ہو گیا، غصے میں آ گیا۔ جب غصے میں آیا تو تھانوی صاحب نے کہا، بھائی میاں صاحب، فلاں صاحب، جوتے کھاؤ، غصہ پیو، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وہ جواب، اسے عملی جواب دیا، پھر اس کی بھی عقل ٹھکانے آ گئی۔ تو مطلب کہ لایانی سوالات ہمیں نہیں کرنے چاہیے، بعض مزاج ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے امت مسلمہ کو روک رہا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل نے لایانی سوالات کیے تھے، قتل ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کس نے قتل کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے بتایا کہ ان کو ایک گائے خریدو، اسے ذبح کر دو اور وہ بتا دے گی، وہ بول پڑے گی، بتا دے گی۔
اب خواہ کے سوال شروع کر دیا، حالانکہ اتنی بات کافی تھی کہ کوئی 5 گائیں خرید لیتے، جس کا رنگ کیسا ہو، جس کی عمر کتنی ہو، وہ یہ کیا ہو وہ کیا ہو، وہ ان کے لیے مشکل پڑتا گیا۔ دیکھیں اضافی سوالات کرنے سے اپنی آزادی سلب کرنے والی بات ہوتی ہے، بندہ خود پابند ہوتا جاتا ہے، خود پابند ہوتا جاتا ہے۔ جتنے سوالات کرو گے اتنے اپنی آزادی کو سلب کرتے چلے جاؤ گے۔ دوسری بات یہ کہ رسومات جاہلیت سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ ہدایت امت مسلموں کی دی جا رہی ہے۔ رسومات جاہلیت ہم اور آپ سمجھتے ہیں ہماری خوشی اور غمی کے موقع پہ تقریباً جتنی رسومات ہیں وہ ہندوؤں کی رسومات ہیں، وہ زمانے جاہلیت کی رسومات ہیں یا ہندو مت کی رسومات ہیں، یہ ہم اور آپ خود سمجھتے ہیں ہمارے غمی کے موقع پہ کیا رسومات ہیں، خوشی کے موقع پہ کیا رسومات ہیں۔ وہ مجھے بات یاد ہے کہ ملتان میں ایک شادی حال پہ نکاح پڑھانا تھا، تعلق والے تھے جی، تو جب دلہا صاحب آئے تو وہ گانے مانے باندھے ہوئے جیسے باندھتے پتہ نہیں کیا کیا تصورات ہوتے ہیں، لیکن اس نے ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی تھی۔ اب وہ بھی بیٹھ گیا، میں بھی بیٹھ گیا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ نکاح پڑھا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں چھری ہاتھ میں، پتہ نہیں کیا کرے گا، وہ چھری ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہوگا، بعد میں پتہ چلا یہ بعض لوگ پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں۔ جب میں نے دیکھا کہ چھری اس نے پکڑی ہوئی ہے پتہ نہیں کس تخیلات میں نے اس سے چھری پکڑی اور ٹیبل پہ رکھی، اس کے بعد میں نے نکاح پڑھایا۔ تو یہ لوگوں کی یہ ہے جہالت، جاہلیت کی رسومات ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا تصورات باندھے ہوتے ہیں، کوئی یہاں کچھ باندھتا ہے اس کا کوئی تصور ہوتا ہے، چھری پکڑتا ہے اس کا اپنا تصور ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کچھ دلہن کو جب رخصت کرتے ہیں تو اوپر قرآن رکھا ہوتا ہے۔ بھئی یہ رسومات ہیں، قرآن اس کی سینے میں لاؤ نا، اسے تعلیم دو قرآن کی، قرآن اس کے اوپر 10 قرآن لے کے کھڑے ہو جاؤ، اس کا فائدہ اسے نہیں ہوگا۔ تو بہرحال فرمایا کہ لایانی سوالات سے بچو، رسومات جاہلیت سے اپنے آپ کو بچاؤ، امت مسلموں کو ہدایت دی جا رہی ہے۔ تیسری بات یہ کہ جذبہ توحید، اگر آپ چاہتے ہو کہ توحید کا جذبہ مجھے حاصل ہو، جذبہ توحید کے لیے تمسک بکتاب اللہ یہ لازم ہے، قرآن سے جڑنا لازم ہے۔ اگر جذبہ توحید چاہتے ہو کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کا تعلق، اس کے لیے تمسک بکتاب اللہ، کتاب اللہ کے ساتھ قرآن کے ساتھ جڑنا ضروری ہے۔ قرآن کا ترجمہ پڑھو، قرآن کی تفسیر پڑھو، قرآن کے ساتھ جڑنا یہی ہے۔ یہ جڑنا نہیں ہے کہ ذرا ذری بات پہ قرآن اٹھا لو، قسم کھانی ہے قرآن اٹھا لو، فال نکالنا قرآن اٹھا لو، یہ جڑنا نہیں ہے۔ آج ہم اس کو جڑنا سمجھتے ہیں۔ ہاں قرآن کی ترجمہ اور تفسیر پڑھو، توحید کا عقیدہ راسخ ہو جائے گا، اللہ کی عظمت کا پتہ چلے گا، کبریائی کا پتہ چلے گا۔ اور فرمایا تو حصول جذبہ توحید کے لیے تمسک بکتاب اللہ لازم، اور ترک اتباع کتاب اللہ یہ ابتلاء شرک کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم نے قرآن کا تعلق چھوڑ دیا، خطرہ ہے کہ ہم شرک کے کسی نہ کسی درجے میں مبتلا ہو جائیں۔ تو یہ 4 ہدایت، اور 5ویں ہدایت یہ ہے دنیا میں جہاں بھی رہو اپنے مرکز سے جڑے رہو، دنیا میں جہاں بھی رہو اپنے مرکز سے جڑے رہو، بڑوں سے جڑے رہو۔ یہ وہ بنیادی ہدایت ہیں جو 7ویں پارے میں ہمیں اور آپ کو دی گئی ہیں۔ دعائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سننے سنانے کو قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، قرآن مجید اور رمضان کے روزے کی شفاعت عطا فرما، رمضان مبارک کی برکات نصیب فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانی حال کی پریشانی کو دور فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، بے روزگاروں کو روزگاری نصیب فرما، تمام کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک کے ہر اعتبار سے حفاظت فرما۔ اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے مغفرت فرما، جو زندہ ہے خیر و عافیت نصیب فرما، تمام حاضرین کو حرمین شریفین کی قبولیت والی حاضریاں نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔